کہ ان نعمتوں میں زوال نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، انسان کے وہم و خیال سے وہ نعمتیں باہر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میں صالحین اپنے بندوں کے جو محبت والے ہیں وہ نعمتیں رکھی مالا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی، کسی دل پر اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اور اس نعمتوں میں آپ کو کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے ڈاکٹری کی کہ یہ نہ کھاؤ تو جو مرضی کھاؤ، اور جو چاہو وہ تمہارے لیے ہوگا۔ دنیا بادشاہ کے لیے بھی یہ نہیں، یہاں تمہارا جب تک زندگی تم کو کبھی موت کا ڈر ہے، کبھی بیماری کا ڈر ہے، کبھی رزق کا ڈر ہے، کبھی دشمن کا ڈر ہے۔ بتا کتنی مصیبتیں تھیں، انسان کیا یہاں زندگی گزارے، آپ مجھے بتاؤ کیا مستقبل بنائے؟ کبھی ہوائی جہاز ملبے میں چلا گیا، کبھی جہاز پانی میں ڈوب گیا، کبھی اس کو اب بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی سر کی رگ پھٹ گئی، اس کو رسولی ہوگی، کیا مصیبت ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جی گولی کسی کو لگنے سے گزر رہا تھا، اس کو لگ گئی، کیا ہو گیا؟ آپ کو ضمانت ہے ان چیزوں کی؟ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، صبح کی خبر کچھ ہے، شام کی خبر کچھ ہے۔ آپ بس زیادہ یہ سوچیں ایمان بچانا، روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی، کافر کو مل جاتی، ایمان بچ گیا آگے آپ کو سب کچھ مل جائے گا اگر آپ یقین رکھتے ہیں قرآن پر، اگر آپ یقین رکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بس اگر ان پر یقین ہے۔ میں اس یقین سے چلتا ہوں، پھر مجھے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، برحق خدا ہے، لا شریک لہ، برحق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، برحق حق نبی ہیں، تو آپ کو کسی کی بات پہ یقین کم ہو زیادہ ہو، پیر ہو، وزیر ہو، ولی ہو، کوئی ہو، ہے جی، لیکن آقا کی بات پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ادھر تک چلیں تو پھر آپ ان وسائل کو پڑھیں کہ آپ کے اندر قوت پیدا ہو، صلاحیت تو قابل زمین میں ہے، ہر قسم کی ہے، لیکن زمین کو بیجا نہیں گیا تو کیا فائدہ ملے گا اس سے؟ اب دیکھو کتنے ماشاء پڑھتے ہیں، کتنی ان کی قابلیت صلاحیت ہے نوجوانوں کی، لیکن ان کو بیجا نہیں گیا ایمان کے طور سے، پھر کتنی مصیبتیں ان پر بھی آتی ہیں، حکومت بھی آتی ہیں، زوال بھی آتے ہیں، تو یہی مستقبل جوان ہی بنتے ہیں نا۔ اب ان کو بیجا جائے گا تو ان کی اچھی زمینیں، اچھے دل، کیوں آقا جی نے کہا وَاسْتَوْصُوا بِالشَّبَابِ خَيْرًا، میں تم کو جوانوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں، ارق وافر، بہت نرم ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی سنبھال لے۔ اسی میں جوانوں سے بہت محبت، ذرا سمجھاتا ہوں، وہ بوڑھوں کی طرح زیادہ نہیں سوچتے ہیں، بس تیار ہو جاتے رات ذکر کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کالج میں نہیں جانا، میں کہتا بھائی ادھر میں پھر دھکیل کے کالج بھیجتا ہوں، اتنے اچھے ہیں ماشاء، بس اللہ ہی اللہ کرنے اچھے۔ اور بوڑھے مشکل سے چلتے ہیں، آقا جی کا حدیث مفہوم ہے، جوانوں نے مجھ سے زیادہ محبت کی، میرا ساتھ دیا، اور بوڑھوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا، ستایا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ ہے، وہ ہے، سوچتے ہیں اچھا اور بھی کچھ کرنا ہے، یہ بھی۔ آقا کے پیچھے تو لیلا مجنوں کی طرح چلنا سوچنا ہی نہیں ہے۔ تو جوانوں کا میں تجربہ ذرا سمجھاتا ہوں، ماشاءاللہ ایک دم لگ جاتے ہیں، اور آقا ان کی تعریف کی ہے، اور یہی جوان بعد میں ملک کو سنبھالتے ہیں، گھروں کو سنبھالتے ہیں، تو ان کا ایمان کا مسئلہ مضبوط حکومت کو بھی کرنا چاہیے، گھر والوں کو بھی کرنا چاہیے، ان کی تعلیم دینی، تو اس سے پھر ان کا مستقبل دنیا کا خود بخود بن جائے گا کہ خدا کی رحمت ان پر ہمیشہ رہے گی۔ اگر خدا کی رحمت پر نہیں ہے، تمہارا بیٹا کسی مصیبت میں، کسی گناہ میں، یا کسی شکنجے میں، یا کسی جرم میں، حکومت کیا کیسا واقعہ رشتہ داروں میں ہو جاتے ہیں، اس کی وضاحت شرط ہے، تم کو بھی منہ کالا کرے خود ہی برباد ہو جائے گا، یا وہ خودکشی کر لے گا، ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس دین پہ چلنے سے دنیا بھی بہت مضبوط ہوتی ہے، اور بہت سی مصیبتوں آفتوں سے آدمی خود ہی چھوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں لکھ لینا چاہیے، اس کو دل میں بسا لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ یہ چیزیں آپ کے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب آپ کے سامنے فائدے اور یہ چیزیں آئیں گی، سننے سنانے سے نہیں، کرنے کرانے سے آپ کو کچھ نظر آئے گا، پھر آپ کہیں گے واقعہ لا الہ الا اللہ، یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، اس میں بہت بڑی دنیا آخرت کی ہمارے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کو ادھر سے نصیب ہے، ان کی کیا حالات ہیں، اسلام سے پہلے سارے، اس میں بے ادبی ہے، وضاحت نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجہول کہتے ہیں کہ کہنے والی باتیں نہیں، لیکن بعد میں دیکھو وہ کیسے ہو گئے، سبحان اللہ، ان کے نام کی سڑکیں، قرآن رضی اللہ عنہ، خادم ولید کا ہے، یہ فلانے کا نام رکھے، بلال کی مسجد ہے، یہ ایسے نام شروع کیوں گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے کچھ اور تھے۔
جب آقا سے ملے کچھ اور ہو گئے. دیکھو، اور آقا سارے جہان کے لیے، ان کے لیے نہیں، سب پر ایک نظر ہے. ہم خود ہی دور ان سے ہوتے ہیں. اور کچھ اس میں جیسے کہتے ہیں وہم لوگوں کو آ گئے، آقا تھے، اگر ہوتے تو ہم بات مانتے، سب کچھ ہوتا، اب کیا کریں. نہیں، وہ تھے نہیں، وہ ہر وقت ہیں. جب قیامت تک کے رسول موجود ہیں، وہ ہیں تو کہتے ساری کائنات کو قیامت تک کیسے دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی ہے. ہاں، حاضر ناظر نہ کہو، اس میں اختلاف ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے. اگر تعویل کرو پھر شرک نہیں ہوتا ہے. تو ایسے مسئلے کو چھوڑ دو، حاضر ناظر کو وہاں تک مانو جہاں تک آقا کے الفاظ ہیں. آگے الفاظ کو مت بڑھائیں تاکہ آپ کو مولویوں والی وہ کیا کہتے ہیں اختلافات آپ کے ذہن کو خراب نہ کریں کہ بریلوی یہ کہتا ہے کہ حاضر ناظر، دیوبندی کہتا ہے حاضر ناظر نہیں، شیخ امین کہتا ہے وہ تو موجود ہی ہیں. آپ کو دلیل دوں گا مضبوط، قرآن اور حدیثیں دوں گا. اجتہاد کے قیاس کی ہمارا فلانا کہتا تھا، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ نہیں. جب آقا جی کا عقیدہ آ گیا بزرگ سب چپ ہیں، وہاں کون بول سکتا. تو آقا جی کہتے قیامت تک ساری کائنات کو میں سے دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں نا، نہ ہوتے تو نہ دیکھتے. کہا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. کہا جو ان کو سوچتے دیکھے جاگتے پھر ان سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے. ہاں تو پھر ان چیزوں کو کہاں سے آپ حدیثوں سے نکال سکتے ہیں. پھر آپ کہیں گے جی اتنی دور سے سننا کیسے ہو سکتا، تم ٹیلی فون میں سن لیتے 10,000 میل، تو آقا جی نہیں سن سکتے، ان کو بھی ٹیلی فون چاہیے. آقا جی کو ٹیلی فون نہیں چاہیے، اللہ کی آقا جی کے غلاموں کو بھی ٹیلی فون نہیں چاہیے. حضرت عمر دیکھو کہاں تھے، عراق میں باتیں کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. بتاؤ کس میں؟ ٹی وی میں دیکھ رہے تھے، ٹیلی فون کر رہے تھے ان کو کہ میری آواز سنو، ریڈیو میں اس میں ایسے کر رہے تھے، آواز جا رہی تھی. وہ قصہ پڑھ لے سند کے ساتھ مضبوط موضوع. تم ٹی وی میں دیکھتے ہو، اولیاء اللہ ٹی وی میں چاہیں خدا جن پہ کرم کرے، سر کوئی ایسے ہوتے ہیں جب چاہیں جس کی نیت کرو چیز سامنے آ جاتی ہے. ان کو ٹیکنالوجی ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے حضرت عمر کو ضرورت پڑی، سامنے دیکھ رہے تھے، ہو رہا تھا. آقا کے غلام صحابی، کہا میں نے جنتیوں کو دیکھا، دوزخیوں کو دیکھا، ایمان میں جب عمل انہوں نے کیا خدا نے مشاہدات کرا دیے، اس کا کتنا ایمان مضبوط ہو گیا. 7,000 سال تک وہ دیکھ رہا تھا. 7,000 سال جنت کا مسافہ ہے، بتاؤ. ایسا ہم کا دھماکہ سنا، 7,000 سال کے مسافے سنتے. پھر غلام اتنا سنتا، آقا جی کہاں تک سنتے ہوں گے؟ غلام اتنا دیکھتا، آقا جی کہاں تک دیکھتے ہوں گے؟ تو علم ایک سمندر ہے، اس کے فیصلہ نہ کرے بریلوی نے کیا جو میں بس خط کے بعد معلومات ختم، یہی آخری بات. نہ آخری بات نہیں، علم کی انتہا نہیں ہے. اسی خضر رضا موسیٰ نے کہا تم کیا سیکھو گے؟ علم جتنا پڑھو سمجھو ابھی الف بے شروع کیے، ختم ہوتا ہی نہیں ہے، کیا سیکھنا سکھانا ہے. کہا یہ سمندر تمہارے سامنے ہے، اسے اگر قطرہ لے لیا تو ابھی تو سارا پڑھا تو کچھ نہیں لیا، تو اتنا سمندر کا سارا پڑھا تو علم سارا ہی پڑھا. قطرہ لینے سے کوئی سمندر خالی ہو گیا؟ سارا پڑھا ہوا. کیسے سمجھو علم سیکھا نہیں، لیا بھی تو کچھ نہیں لیا کہ سارا سمندر پڑھا. مثال کیوں دی کہ تمہاری کچھ معلومات ہے، ہماری کچھ معلومات شاید اتفاق نہ ہو. ویسے ہوا ان کا اتفاق نہ ہو، پھر وہ بھی چل پڑے، وہ بھی چل پڑے. تو یہ سب بیٹھے کوئی اتفاق ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کٹر بننے والے نا، کٹر بریلوی، کٹر دیوبندی، کٹر شیعہ، کٹر سنی، کٹر تبلیغی. ہم نہ کٹر دیوبندی خدا کی قسم، نہ کٹر شیعہ، نہ بریلوی. کٹر انشاءاللہ اگر ہو گیا تو عاشق رسول بن جائیں گے. یہ نہیں کہتے بن گئے، بن جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہماری زیادہ توجہ ادھر کہ سب رحمت خدا نے اگر عالم پہ اتارنی ہے اور مصیبتوں سے بچانا ہے تو رحمت اللہ عالمین کا خطاب جناب عالی حضرت محمد مصطفیٰ کو ہی دیا گیا ہے، کسی کو نہیں دیا گیا. تو ہمارا سارا مسئلہ ادھر ہی ہے. تو نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. ہم تو یہ لے کے بیٹھے ہوں تسبیح نمازیں اور آقا جی سے اللہ کرم کرے گا. پھر آپ وسیلہ ہیں، آپ کرم کریں گے تو ہمارے کام بنیں گے بس. اور آپ موجود ہیں ہر وقت. حاضر ناظر نہیں کہتے ہیں. اگر حاضر ناظر کہو تو پھر اس میں تعویل کرو کہ حاضر ناظر اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، تو وہ حاضر ناظر اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے حاضر ناظر ہے. اللہ ان کو دکھاتا ہے. خدا کسی کے دکھانے سے خدا خود حاضر ناظر ہے. جیسے آپ غنی کہتے ہیں، غنی فلانا آدمی ہے، غنی اللہ، وہ غنی نہیں ہے.
اگر غنی کہتے ہو پھر اس میں تعویل کرو کہ غنی ہے، اللہ خود غنی ہے، وہ خود غنی نہیں، اللہ کے دینے سے غنی ہے، پھر فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پھر آپ کا وہ خدشہ، وہ اختلاف مولویوں والا نکل جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ آقا دیکھتے ہیں حدیث میں آیا، بس ختم۔